مزہ تب ہے جب الف سے اللہ چمبے دی بوٹی میم مرشد من وچ لائی ہو، جب وہ الف اللہ اندر گھس جائے تب راز ملا نا حروف مقطعات کا۔ صرف جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد میم مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، نس نس میں گھس گیا نور۔ اب یہ الف لام میم کا فیض دے رہے ہیں نا، حروف مقطعات کے راز نہیں بتا رہے، اس کا فیض بھی دے رہے ہیں، لو نا، لو الف کا فیض۔ کتنے سال بیت گئے، 1450 سال بیت گئے، کتنے لوگوں نے حروف مقطعات کا معنی بتایا ہے۔ آپ نے تو ایسے ان کا مطلب پوچھ لیا ہے جیسے آپ امرود کی بات کر رہے ہیں، آم کی بات کر رہے ہیں۔ یہ حروف مقطعات کے سیکرٹ کیا ہے وہ بتا دیں۔ غوث اعظم کا دور گزرا، نظام الدین اولیاء کا دور گزرا، خواجہ غریب النواز کا دور گزرا، کسی نے بتایا ہے؟ نہیں بتایا ہے۔ تو کوئی بہت بڑی چیز ہے نا، چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے نا۔ اب اگر آپ میرے پاس آئیں اور یہاں پر 1 کلو سونا رکھا ہوا ہو اور میں اٹھا کے آپ کو دے دوں، یار یہ 1 کلو سونا ہے لے جاؤ، تو پہلا خیال آپ کو پتہ کیا آئے گا؟ ہو سکتا ہے نقلی ہو یہ، ورنہ اصلی سونا کون دیتا ہے اس طرح؟ کر کے دیکھ لیں۔ یہ میں مثال آپ کے دے رہا ہوں۔ یہ 1 کلو کا سونا رکھا ہوا ہے یہاں پر، اور آپ آئیں کہیں یار یہ کیا ہے، میں کہوں سونا ہے، یہ لے ہوئے ہیں، یہ لو 1 کلو سونا ہے، لے جاؤ گھر، تو آپ جو ہے نا فوراً کھڑے ہو جائیں گے، ویٹ اے منٹ، اصلی ہے یہ سوال کریں گے آپ۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اتنے سے ہیں، اتنے سے حروف مقطعات ہیں۔ ہمارے سینے میں وہ حروف مقطعات بھی ہیں جو قرآن مکنون کے ہیں، جن کا فقراء اور اولیاء اور عشاق الہی کو نہیں پتا۔ لیکن کیوں دوں؟ کیوں؟ میں آپ کو جانتا نہیں، آپ مجھے نہیں جانتے، میرا آپ کو جاننا ضروری ہے، آپ کا مجھے جاننا ضروری ہے۔ میں آپ کو کیوں جانوں؟ تاکہ مجھے پتا ہو ان کے سینے میں ظرف کتنا ہے، ان کے نفس کی غلاظت اور پاکیزگی کا کیا تناسب ہے، ان کے سینے کی تاب کیا ہے، طاقت کیا ہے۔ اور آپ کو مجھے جاننا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ یقین کے قابل ہے یا نہیں، اس پر بھروسہ کروں یا نہیں۔ جب آپ کو مجھ پر بھروسہ ہوگا، اب مجھ پر یقین قائم ہو جائے گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا تو اس بات کی قدر و قیمت ہوگی۔ اس طرح تو نہیں ہوتا۔ اور پھر حروف مقطعات کی جو سیکرٹ ہے، یہ بتانے والی نہیں ہے، یہ عطا کرنے والی ہے۔ دیکھو بھائی، فرض کیا اس میں شہد ہے، آپ نے پوچھا کہ بھائی اس میں کیا ہے بتا دیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں شہد ہے، کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ میں اٹھا کے کسی اور کو کہتا ہوں اس کو پی لو، اس کو میں نے بتایا بھی نہیں کہ کیا ہے، یہ پلا دیا، مزہ کس کو آیا؟ تم کو بتا دیا یہ شہد ہے، اب ہوا کیا تمہارا جاننے کے بعد؟ کیا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو کوئی نہیں ہوا نا۔ جیسے ایک لفظ ہے یونس، یونس کا سریانی زبان میں مطلب ہے کہ وہ جو انسیت پیدا کر دے، وہ جو انسیت پیدا کر دے۔ الیاس اس کا جو ہے ناؤن ہے، یونس اس کا ورب ہے۔ الیاس ناؤن ہے، الیاس کا مطلب ہے وہ جس کے اندر کسی نے اپنی انسیت پیدا کر رکھی ہے۔ یاسین کا مطلب ہے انسیت پھیلانا۔ یہ الیاس، یاسین، یونس، یہ ایک ہی خاندان کے جو ہے الفاظ ہیں سریانی زبان میں، انسیت پھیلانا۔ اچھا، اب آپ میرے پاس بیٹھیں اور انسیت نہ پھیلے تو پھر میرے نام کا فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا نا۔ فائدہ تو تبھی ہوگا نا جب اس کا فیض آپ کے پاس جائے گا۔ اچھا، اب حروف مقطعات جو ہیں، جیسے پہلا ہے الف لام میم۔ مسلمانوں کا کیا ہے کہ یار یہ 3 لفظ ہیں تو یہ 3 قرآن کے لفظ پڑھنے کا کتنا کتنا ثواب ہے۔ پھر ان مسائل کے اوپر لمبی چوڑی تقریریں، گفتگو ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بھئی ایک لفظ کو پڑھنے کے 10 نیکیاں ملیں گی، الف پڑھا 10 نیکیاں، لام پڑھا 20 نیکیاں، میم بھی پڑھ لیا تو 30 نیکیاں ہوں۔ واہ!
بس اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا، نیکیاں کما رہے ہیں۔ وہ ساری نیکیاں ایک جھوٹ بولا ختم ہو گئی، سارے 1 منٹ کے اندر نیکیاں ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب بھی تو جاننا ہے، اس سے فیض کیا ہوگا یہ بھی تو فکر کرنی ہے۔ الف لام میم، سلطان حق باہو نے بڑے ڈھکے چھپے انداز میں اس کا مطلب اپنی شاعری میں بیان کیا۔ وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی، الف اللہ، الف سے کیا ہے؟ اللہ، چمبے دی بوٹی، میم مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات لا الہ الا اللہ دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو۔ الف سے ہو گیا اللہ، میم سے محمد اور میم سے مرشد، لام سے لا الہ الا اللہ۔ اب یہ تو پتہ چل گیا ہم کو، تو کیا فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ مزہ تب ہے جب الف سے اللہ چمبے دی بوٹی، میم مرشد من وچ لائی ہو، جب وہ الف اللہ اندر گھس جائے تب راز ملا نا حروف مقطعات کا۔ صرف جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد میم مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، نس نس میں گھس گیا نور۔ اب یہ الف لام میم کا فیض دے رہے ہیں نا، حروف مقطعات کے راز نہیں بتا رہے، اس کا فیض بھی دے رہے ہیں، لو نا، لو الف کا فیض۔ واٹس ایپ کا نمبر لکھا ہوا ہے، اس پہ کال کر کے ذکر لو تاکہ تمہارے دل میں الف اترے، چمبے کی بوٹی اندر جائے، پھر لا الہ کا جو نعرہ ہے صرف زبان پہ نہیں، تمہاری نس نس میں گونجے، ہر وقت گونجے، نس نس میں گونجے۔ جیسے الف ہے، جیسے الف ہے، الف سے ہم کو بعد میں پھر پتہ چلا نا اللہ ہے۔ اللہ کو الف کو ایکسپینڈ کیا ہے، جس طرح وہ سوٹ کیسز ہوتے ہیں نا، کچھ سوٹ کیسز ایسے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ایک زپ ہوتی ہے، اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، ہے نا۔ جس طرح قلب کی شرح ہوتی ہے، اسی طرح ان کے ناموں کی بھی شرح ہے، ان کو ایکسپینڈ کرنا، ان کو کھولنا۔ اب جیسے قرآن شریف ہے، قرآن شریف کے 4 حروف مقطعات کو ملایا تو لفظ محمد بنا، میم ہا میم دال۔ محمد کے اندر 2 میم کیوں ہیں؟ محمد کے اندر 2 میم اس لیے ہیں کہ ایک میم ان کی ذات کے لیے، دوسرا میم ان کا نائب یعنی مرشد کے لیے۔ اس لیے مولانا روم نے کہا، چوں تو ذات پیر را کر دی قبول، ہم خدا ذاتش و آمد ہم رسول، کہ تو نے اگر مکمل طور پر اپنے پیر کی ذات کو قبول کر لیا تو محمد اس کے اندر موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد میں 2 میم اس لیے ہیں، ایک میم مرشد والا اور ایک نبی والا۔ ہر مرشد محمد کے درجے پر ہوتا ہے، ہر مرشد جو مرشد کامل ہوتا ہے۔ اب یہ چھچورے مرشد نہیں جو ادھر ادھر فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہیں، بک رہے ہیں، جعلی ڈبہ پیر، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ من جانب اللہ جو مقرر ہو، جن کو اللہ ڈیوٹی پر بٹھاتا ہے۔ عالم غیب کی طرف اشارہ ہے۔ چھوڑو یار عالم غیب کو، کیا کرنا ہے عالم غیب کا؟ عالم غیب کا مغز گوہر شاہی کی ذات ہے، وہ مل گیا، اب وہ عالم غیب میں رکھے یا عالم شیب میں رکھے، سانو کی، ہم کو تو وہ مل گیا جس کی تلاش ہے۔ ہمیں عالموں سے کیا کرنا ہے؟ جہاں پیا وہاں میں، وہ جہاں بھی رکھے۔ سرکار کو ماننا ہے تو سرکار کی وجہ سے سرکار کو مانے، اس وجہ سے نہ مانے
کہ جناب وہ تو اتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے، وہ تو عالم غیب سے آئے ہیں، وہ تو رب الارباب ہیں. یہ تمام چیزیں لالچ میں ڈال دیں گی آپ کو. سرکار کو سرکار مانے، سرکار کی وجہ سے مانے. محبت آپ کا اسٹیٹس دیکھ کے نہیں ہوتی، اور محبت اگر اسٹیٹس دیکھ کے ہو جائے تو پھر وہ محبت نہیں ہے، فراڈ ہے. جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ کیسا بھی ہو، بھلے اس کی جیب پھٹی ہوئی ہو، ایک پائی نہ ہو، اصل ہوگی محبت کسی کو تو اس وقت بھی ہو جائے گی. اور وہی بندہ جو ادھر ادھر گزرتا ہے، جس کو آپ تھوکتے تھے جس کے منہ پہ، جب پیسہ آ گیا آپ کو محبت ہونے لگ گئی، اب اس کا مطلب آپ تو فراڈی ہیں. یہ محبت کدھر ہے؟ یہ تو لالچ ہے. یہی وجہ ہے. اللہ سے محبت کرنا تو بڑی آسان ہے بات ہے. کیوں آسان ہے؟ بھائی اللہ ہے، اتنا بڑا اس کا مقام اور مرتبہ ہے، کون انکار کرے گا؟ ارے محبت ہے تو انسان سے کر کے دکھاؤ، جس نے مرنا ہے، جس نے مٹی میں مل جانا ہے. سچی محبت ہے تو اس انسان سے کر کے دکھاؤ، جو تمہیں نہ دوزخ میں بھیج سکتا، نہ جنت میں جانے کا کہہ سکتا، نہ تمہیں موت سے بچا سکتا. کیونکہ محبت تو اندھی ہوتی ہے. اللہ سے محبت کی، غوث اعظم سے محبت کی تو کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ جینون محبت ہے یا لالچ ہے؟ تم تو محمد رسول اللہ کا نام بھی لالچ میں لیتے ہو. درود شریف پڑھو، شفاعت کرائیں گے تمہاری. کل حضور پاک نے کہہ دیا کہ جی میں شفاعت نہیں کراؤں گا، درود شریف پڑھتے رہو پلیز. کون پڑھے گا؟ کسی سے محبت ہے تو ایسی ہو، بول دے صاف. دیکھو جی، آپ کو کوئی شفاعت وفات کی جو ہے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے، کرائیں نہیں کرائیں، دفع کریں شفاعت کو. نہ میرے لیے آپ دعا کریں کہ اس کو جنت میں ڈال دے. مجھے آپ سے محبت ہے، آپ میرے لیے کچھ نہیں کرنا چاہ رہے، نہ کریں، بھلے میں جہنم میں چلا جاؤں، لیکن مجھے آپ سے محبت ہے. پھر جس سے محبت ہے اس کے آگے ہاتھ نہ اٹھائے، ورنہ محبت گئی. لالچ آ گئی نا، آ گئی نا لالچ. اتنا اللہ حاکم، ساری کائنات کا بنانے والا، اس سے محبت کرنا تو بڑا ٹرکی ہے. کیونکہ آپ کو تو ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کی محبت اس کے لیے جینون ہے. کیوں نہیں ثابت کر سکتے؟ ہو سکتا ہے آپ نے جنت کی لالچ میں کر رہے ہوں، قبر کے عذاب کی وجہ سے کر رہے ہوں، جہنم کی عذاب کی وجہ سے کر رہے ہوں. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اصل محبت کا تو پتہ تبھی چلتا ہے کہ جس سے محبت ہے وہ کسی قابل نہیں ہے، نہ اس کی جیب بھری ہوئی ہے، فٹ پاتھ پر پڑا ہوا ہے، نہ اس کے کوئی آگے پیچھے ہے، نہ شفاعت کرا سکتا تمہاری، نہ تمہیں کچھ دے سکتا، پھر بھی اس سے محبت ہے تو وہ جینون ہے. تو سرکار سے بھی اگر محبت کی ہے دل میں تمنا، تو بھول جاؤ کہ سرکار کون ہے. امام مہدی ہیں، عالم غیب سے تعلق ہے، اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. وہ ان کی اپنی مرضی ہے، جو جی چاہے وہ کریں، وہ بادشاہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہماری محبت کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی میرا مرشد بہت بڑا ہے، اس کو تو یہ طاقت حاصل ہے، وہ تو عالم غیب سے آیا ہے. ہٹاؤ اس کو سب کو. میرا مرشد بس مرشد ہے، ولی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو سانو پرواہ بھی کوئی نہیں. صحیح بات ہے نا؟ یہ جینون محبت ہے. سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ. مجنون شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، اور نظارے کی ہوس ہے تو لیلا بھی چھوڑ دے. اور ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ و حرم اور کلیسا بھی چھوڑ دے.